إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، ابھی حالیہ ہم نے اور آپ نے نیوز چینلز اور اخبارات کے ذریعہ اس خبر کا مشاہدہ کیا کہ تریپورہ میں فسادات ہوئے اور ان فسادات کے متعلق بہت سارے لوگوں نے الگ الگ قسم کے بیانات دیے، لوگوں نے اپنی اپنی باتوں کو تحریر کر کے منظر عام پر لایا۔ بنیادی طور پر اگر تمام باتوں کو دیکھا جائے تو ایک چیز سامنے آتی ہے، چاہے آپ جو مسلمانوں میں سے تجزیہ نگار ہیں، مقالہ نگار ہیں، ان کے تجزیوں کو پڑھیں، ان کے مقالات کا مطالعہ کریں، یا جو غیر مسلم تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے اس فساد کے بعد وہاں کے حالات پر تجزیہ نگاری کی ہے، اگر آپ اخبارات پر گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا علم ہوگا کہ فسادات جن وجوہات کے بنا پر کیے جائیں، لیکن مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا تھا کہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دو، لوگوں میں لڑائیاں کروا دو اور اس کے بعد ان میں حکومت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ 2-2.5 سالہ کورونا کے اس دور میں بہت ساری مسلم تنظیمیں ابھر کر سامنے آئیں جنہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل اور بغیر تفریق کیے کون کس مذہب کا ہے کس مسلک کا ہے بلوث انسانی خدمت کی، لوگوں نے بلوث انسانی خدمت کی۔ جب اس ملک کے بڑے بڑے جو چہرے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہماری جو پالیسی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو بھڑکا دو اور اس کے بعد اپنی حکومت کرو، اس کورونا کی وجہ سے وہ پالیسی اگر ختم ہو گئی تو ہماری حکومت بچے گی کیسے؟ اس کے تئیں ملک کے الگ الگ گوشوں میں، خطوں میں فسادات کیے گئے۔ ان میں حالیہ جو تریپورہ میں فساد ہوا، یہ ایک کہہ لیجئے کہ بڑے فساد کی شکل تھی۔ مدعا کیا بنایا گیا کہ بنگلہ دیش کے اندر وہاں غیر مسلموں کو عبادت کرنے میں تکلیف دی گئی یا ان کے عبادت گاہوں کو توڑ دیا گیا، تو اسی کے جرم میں کہہ لیجئے یہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ اسی کے جرم میں ہوا یہ تھا اصل کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے بقول غیر مسلموں کو عبادت کرنے نہیں دیا گیا یا ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا، تو اسی ایکشن کا ریئیکشن یہاں پر یہ دکھلایا گیا کہ تریپورہ کے اندر فساد ہوتے ہیں۔ اچھا، فساد میں مسلمانوں کے 18 سے زیادہ مساجد کو جلا دیا گیا، 18 سے زیادہ مساجد کو جلا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی فسادات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں عمومی طور پر، میں ایک جنرل خاکہ بتلا رہا ہوں آپ کو، اس میں عام طور سے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ گجرات کے فسادات دیکھیے، آپ مظفر نگر کے فسادات دیکھیے، حالیہ دلی میں جو فساد ہوئے آپ اس کو دیکھیے، یو پی کے کئی علاقوں میں فساد ہوئے، چاہے آپ آزادی کے بعد سے یعنی گورکھپور کا فساد لیجئے یا الگ الگ علاقوں کے فساد لیجئے، وہاں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں بھی تریپورہ کے اندر جو فساد ہوا، یہاں بھی نشانے پر مسلمان تھے، یہاں بھی نشانے پر کون تھا؟ مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس فساد میں تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے یہ کیا کہ اسلام کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور سرعام سڑکوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ان کے خلاف نازیبا کلمات کہے گئے، اور بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دی۔ بہرحال اس کے تئیں ہم نے کیا کیا؟ پہلی چیز تو یاد رکھے کہ شرعی نظام میں، شرعی حکومت میں احتجاج کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ ہاں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے تب تک یہ درج نہیں کیا جائے گا کہ فلاں چیز سے آپ ناخوش ہیں۔ اس کے عوض ہمارے مسلمان بھائیوں نے، الگ الگ تنظیموں نے الگ الگ مقامات پر جو ہے تریپورہ کے اس فساد کے خلاف احتجاج کیا، اس فساد کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا احتجاج حکومت کے خاتے میں درج کرایا کہ ہم اس کے خلاف ہیں یا مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، ان ساری چیزوں کا اگر بنیادی طور سے جائزہ لیجئے تو کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ این آر سی اور کیب کے لیے کتنے دن لوگوں نے احتجاج کیے؟ کسان آج 1 سال سے یا اس سے زیادہ سے احتجاج پر بیٹھے ہوئے، کون سی ان کی سنوائی ہو رہی ہے؟ کس کی باتیں سنی جا رہی ہے؟ لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنی باتوں کو حکومت کے کھاتے میں درج کرا لیا جائے کہ ہم فلاں چیز کے خلاف ہیں، ہم فلاں چیز کو قبول نہیں کرتے اور ہم اس کے خلاف جو ہے اپنا احتجاج درج کرواتے ہیں۔ اور ہمارے مسلم سیاستداں، معذرت کے ساتھ میں کسی پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، ہماری اکثریت کا کیا حال ہے؟ صاحب کار میں بیٹھ کر کے آئے، آ کر کے 4-6 فوٹوਆਂ نکلوا لیے اور فوٹوؤں کے نکلوانے کے بعد واپس چلے گئے، احتجاج درج کرا لیا۔ یہ ہماری حالت ہے، ہمارے قوم کے نوجوانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ آپ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ جو بھی فسادات ہو رہے ہیں اور جن میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو اگر روکنا ہے،
یا اس کی بھرپائی کرنی ہے یا اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تو آپ کو دو پہلو اختیار کرنے ہوں گے، دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے کا تعلق آپ کی اصل دین سے ہے اور دوسرے کا تعلق اصل کی جو فرع ہے اس کی شاخ ہے دنیا سے ہے۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، آج ہمارے جتنے بھی مسلمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے، ان میں سے اکثریت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، نہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی واقفیت ہے۔ آپ دیکھیں وہ ملعون یو پی کا رہنے والا ملعون، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ اسے غارت کرے، وہ بدبخت، میں اس کا نام تک لینا نہیں چاہتا ممبر رسول سے، اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل دیوانہ کہا۔ لوگوں نے احتجاج کیے، بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ شیعہ ہے اور شیعہ بھی اس کے خلاف ہے۔ واللہ شیعہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے شیعہ۔ اگر شیعہ اس کے خلاف ہوتے، جب اس نے قرآن کے خلاف بات کی تھی اور شیعوں نے کہا کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا، اگر تم نے بائیکاٹ کیا تھا تو دوبارہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وہ بنا کیسے؟ سوال تو یہ ہے ہمارا۔ ہم نے اگر اس کا بائیکاٹ کیا، آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا، جب شیعوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تو دوبارہ وہ وقف بورڈ کا چیئرمین بنا کیسے؟ یاد رکھیں شیعوں کا ایک عقیدہ ہے جسے تقیہ کا عقیدہ کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ سے بڑی محبت اور بڑا دکھاوا کرتے محبت کا، بد باطن وہ آپ کے بڑے دشمن ہیں۔ وہ ظاہری طور پر کہتے کہ نہیں بھائی یہ قرآن کے ساتھ غلط ہوا، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ غلط ہوا، لیکن بد باطن وہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں کیونکہ ان کی خود کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں ہماری مسلم تنظیموں کا یہ حال ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہے دینی اعتبار سے اور دوسری چیز ہے دنیوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دینی اعتبار سے یاد رکھیں میری اس بات کو، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر آپ اس کلمے کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کو پورا کر لے جاتے ہیں، یقین جانیے آدھی سے زیادہ مصیبت آپ کی ختم اور کم ہو جائے گی۔ آپ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ توحید کی جو ہم نے گواہی دی ہے، یاد رکھیں یہ وہی کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کے معنی، مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین زمین کی حکومت ہمیں عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ النور پڑھیے، آیت نمبر 55 کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا ہے اس اقرار پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی بدعت سے اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ویسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ آپ غور کریں اس چیز پر، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ عرب کے قبائل جب اسلام میں نہیں تھے، جب وہ دین پر نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ غیروں کے لیے سجدہ کرنا، غیروں سے مرادیں مانگنا، غیروں کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیروں کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، ان کے الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ موسم کے معبودان باطلہ انہوں نے بنا کے رکھے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے توحید کے آوازے کو قبول کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، ایک اللہ کی عبادت پر آ گئے۔ قلیل عرصے کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کو حکمرانی عطا کی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ اور اس کے مفہوم کو سمجھ جائے، ہم یہ جان جائے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری اور شفا کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والا اور خیر پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اور ساری عبادتوں کا مرکز اگر اللہ کو بنا لیا جائے جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بنایا تو قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انہیں آدھی سے زیادہ دنیا کی حکمرانی عطا کی تھی۔ آپ یاد رکھیں اس چیز کو۔ آگے چل کے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ نے کہا کہ ہم ان کے اس دین کو زمین میں پھیلا دیں گے یا ثابت کر دیں گے جس دین سے اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، ان کے دکھ مصیبت پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آسانی اطمینان اور سکون میں بدل دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کیا کرو تم، یعبدوننی، تم میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے اس کا تھوڑا معنی بدل لیا، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نے اس کا معنی بدل لیا۔ آپ کو مثالیں دیکھنی ہے آپ جائیے، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے نماز کے بعد آپ قبرستان چلے جائیے، اگر وہاں کوئی خانقاہ بنا ہوا ہے یا کسی مزار کی تعمیر ہوئی ہے، آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے ہماری اپنی قوم کے لوگ یا تو اس پر چادر چڑھاتے نظر آئیں گے یا وہاں پر مرادیں مانگتے نظر آئیں گے۔ بعض کو آپ دیکھیں، واللہ میں تلنی پاڑا کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد میں رہتا ہوں، کچھ دن پہلے کی بات ہے، 4 مینار جا رہا تھا میں، راستے میں ایک بڑی درگاہ ہے، آنکھوں نے دیکھا، میں وہ آپ کو وہ بتلا رہا ہوں، دروازے پر جو ہے اس طرح سے بڑی چین لٹکی ہوئی ہے دروازے کے لیے، اللہ کی قسم ٹوپی اور داڑھی والا ایک مسلمان داخل ہوتا ہے دروازے سے، چین کو ایسے پکڑتا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ہماری حالت ہے، آپ جا کر کے دیکھیے۔ اللہ نے کہا یعبدوننی ولا تشرکون بی شیئا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ نے کہا۔ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کیا کہا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ ہم سجدے بھی غیروں کو کرتے ہیں، ہم مرادیں بھی غیروں سے مانگتے ہیں، ہم اولاد کے لیے غیروں کے دربار کا چکر لگاتے ہیں، ہم رزق کے لیے غیروں سے تعویذ لے کر کے آتے ہیں، اور یہ چیز ہم اللہ سے بھی امید لگا کر کے رکھے، تو ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم جان لیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی، واللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین پر ہماری حکومت عطا کرے گا، اللہ ہمیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور ہمارے یہاں جو خوف پایا جاتا ہے، جو بے چینی پائی جاتی ہے، جو کہہ لیجئے کہ بے قراری اور بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس خوف کو دور کرے گا، آرام اطمینان اور سکون میں اللہ رب العالمین تبدیل کرے گا۔ ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 82 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے کہا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اس اقرار کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں امن و شانتی عطا کرے گا، اور یہی لوگ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد توحید پر ڈٹ گئے تو یقین جانی اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی دینی اعتبار سے میں نے کہا 2 باتوں کا خیال رکھیں، پہلی چیز لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے جو اس کی گواہی دی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، علماء نے اس تعلق سے بڑی بڑی بحثیں کی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ ان کی مشہور کتاب ہے اصول ثلاثہ، آپ اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ
محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول ماننے کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ الاقرار باللسان والاعتقاد الجازم بالقلب، کہ انسان زبان سے یہ اقرار کرے اور دل سے یہ پختہ اعتقاد رکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں اور تمام جناتوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس چیز کا اعتقاد رکھا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اور الحمدللہ یہاں ہم سب اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں، کم از کم اذان کے کلمات جب ہماری کانوں میں آتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کلمات کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ آگے چل کے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اور تمام اہل اسلام نے کہہ لیجئے کہ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہے تو یقین جانیے اسے ان 4 تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ تقاضے ہم پورے نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے یہاں فرقے بنیں گے، ہمارے یہاں جماعتیں بنیں گی، ہمارے یہاں گروہ بنیں گے، لوگ منتشر ہو جائیں گے، نئے نئے فتنے سر ابھاریں گے، اور یقین جانیے اسلام کا شیرازہ جو ہے بکھر کر کے رہ جائے گا۔ آپ دیکھیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کلمے کے 4 تقاضے ہیں۔ پہلی چیز طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ان باتوں کو ماننا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے۔ یہ اتنی بڑی بھیڑ جو ہے جمعہ کی نماز میں دکھائی دیتی ہے، اور یہی بھیڑ جمعہ کے دن عصر کی نماز میں نہیں ہوتی، کیوں؟ سوال ہے میرا آپ سے، کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے ہم اس کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ نماز، ایک مثال دے رہا ہوں، شریعت کے ایک مضبوط رکن کی مثال دے رہا ہوں، بقیہ آپ سمجھ جائیے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے مسلمان نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے اور بے نمازی کی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اسے کفن دیا جائے گا، بلکہ لے جا کر کے کہیں کسی گڑھے میں اسے دفن کر کے آیا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، یہ بھیڑ جمعہ میں دکھائی دیتی ہے، جمعہ کے دن ہی عصر کی نماز میں یہ بھیڑ کہاں چلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے میرا، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی توحید کو مان رہے، لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کے اقرار کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہم اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے احکامات پر چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، مسلمانوں کی اکثریت خصوصاً نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی کی چھوٹی سی سنت ہے۔ آپ کے چہرے پر آنے کے بعد کبھی زندگی میں آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ چیز گئی بھی تو آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں گئی۔ کتنے ہیں مسلمان؟ کتنے ہیں مسلمان بھائی؟ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے ہمارے بزرگوں کی، اس کے باوجود روزانہ صبح ہم کلین شیو ہونا پسند کرتے ہیں۔ کیا بھائی دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کہیے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی ہمیں کیا ہے کہ ابھی رشتہ نہیں ہوا اور یہ چیزیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت مرد ہیں میرے بھائیوں، داڑھی رکھ کر کے۔ تم داڑھی نکال کر کے کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی بیویاں سب سے پاکیزہ خاتون ہے اس امت کی، تم داڑھی نہ رکھو اور تمہاری بیوی کہے کہ داڑھی نہ رکھو، وہ ان سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا، ان احکامات کو بجا لانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی گواہی کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اگر پورا کرتے ہیں تو آپ دعوے میں سچے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ اپنے ایمان کی خیر منائیے، اپنے اسلام کی خیر منائیے۔ دوسری چیز تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا۔ اب اس میں کیا ہے دیکھیے، اس چیز میں جب کمی ہوئی، آپ نے جن باتوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنا۔ آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، آپ نے جہنم کے بارے میں بتایا، آپ نے عذاب قبر کے بارے میں بتایا، آپ نے پل صراط کے بارے میں بتایا، آپ نے حوض کوثر کے بارے میں بتایا۔ ہم سب پر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے،
ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کامل اور مکمل یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر دی، یہ سچی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس میں کمی آئی، کمزوری آئی، انجینئر علی مرزا، جاوید احمد غامدی اور کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو آج فتنہ انکار حدیث کے بانی بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب انہی چیزوں کی اسی دوسرے رکن کے انکار کی وجہ سے آج امت کے نوجوانوں کے لیے بڑے بڑے فتنے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی سیدنا معاویہ کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے، کوئی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو خبریں دی ہے ان خبروں کے بارے میں تصدیق نہیں کرتے، اس میں عقل لگاتے۔ بھائی یہ 450 سال پر، ابھی کل کبرہٹی کے ایک بچے نے مجھے ایک حدیث بھیجی، کہا کہ اللہ کے نبی نے اس میں ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ ایک بڑے عمر کے مرد کو دودھ پلا دو، اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ان کے کسی طالب علم نے لکھا تھا کہ دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ کباڑا ہے اور اس میں پڑھو گے تو ایسی بے حیائی آئے گی۔ اللہ کے فضل سے علماء نے ساری حدیثوں کا جواب دیا ہے۔ کمزوری ہماری، ہم ساحل پر کھڑے ہو کر کے اگر سمندر کے گہرائی کا اندازہ لگائے تو کائنات میں ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ آپ علم کے عین سے واقف نہیں ہے، لام میم تو چھوڑ دیجئے، علم کے عین سے واقف نہیں ہماری اکثریت، لیکن وہ کھڑے ہو کر کے علمی باتیں کرتی، اللہ اکبر، جیسے کتنا علم انہوں نے حاصل کر لیا ہے، کتنا علم انہوں نے حاصل کر لیا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے، یعنی آپ کے جو فرامین ہیں ان کی تصدیق کی جائے، ان پر ایمان لایا جائے، ورنہ یاد رکھیں مسلمانوں میں جماعتیں بنیں گی، گروہ بنیں گے اور فرقے بنیں گے۔ ایسے ہی کہا وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، جن چیزوں پر آپ نے ڈانٹ لگائی ہے، اس سے بچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ آج ہماری اکثریت کتنی کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے نعرے نہ لگاؤ۔ ہم نے عید میلاد کے موقع پر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ کائنات میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، ہم نے بازاروں کو سجایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو، ہم نے گھروں کو ویران کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، ہم نے گھروں کو چھوڑا، قبرستان میں قرآن کی تلاوت کو ترجیح دیا۔ کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہم اس سے روک گئے۔ اللہ کے نبی نے نشاور چیزوں کو حرام کیا، آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نشے کی عادی ہے، نہیں کچھ تو سگریٹ تو پھونکتے ہی پھونکتے ہیں۔ بھائی صاحب ڈبے پہ لکھا ہوا رہتا، اللہ نے دو بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں آپ کو کہ یہ جو ہے آپ کے لیے کینسر کا ذریعہ، اس کے باوجود ہم پیتے۔ آپ کہتے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہاں باضابطہ لکھا ہوا کہ آپ کے اس کے استعمال سے کینسر ہوگا، آپ کی موت ہو جائے گی، اور اللہ نے قرآن میں کہا جان بوجھ کے اپنے آپ کو مارو نہیں، ہم جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روک دیا ہم اس سے رک گئے؟ جی آپ اپنے نفس کو جواب دے کر کے دیکھیں، واقعی ایسا ہے؟ اللہ کے نبی نے سود سے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاور چیزوں سے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی، برائی، بدکاری سے روکا۔ ہم ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو علماء نے کی اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے۔ جو شریعت لے کر اللہ کے نبی آئے ہیں اس شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ آپ یقین جانیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، آج امت کے اندر فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے۔ ہم نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز کا پورا طریقہ یہاں میں نے دیکھا، ابھی احادیث کی قریب قریب ساری کتابیں لگی ہوئی ہیں، آپ اٹھائیے کتاب الصلاۃ، اٹھائیے، اٹھا کر کے دیکھیے نبی کے نماز کا طریقہ ڈھونڈیے، پڑھیے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے آپ کی باتیں بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کا مسلک یہ نہیں ہے، ہمارے حضرت ایسا نہیں بتاتے، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ ایسا نہیں بتاتے۔ یہ کیا بنا؟ آج مسلمانوں میں فرقے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اتباع رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کو چھوڑ کر اپنے علماء کے، اماموں کے، پیروں کے، مرشدوں کے بنائے ہوئے شریعتوں پر ہم نے عمل کیا۔ آج امت کے اندر اختلاف ہے، بھائی یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث پر پیدا کیا، اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث پر پیدا کیا۔ صحابہ نے خود کو اہل سنت والجماعت کہا، بعض صحابہ نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا، اللہ کے نبی نے اصحاب الحدیث کہا، اللہ کے نبی نے فرقہ ناجیہ کا نام دیا۔ اللہ اکبر! ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے مسالک بنا لیے، اور ہوا یہ کہ اختلاف ہوا۔ اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اصلی اسلام کن کے پاس ہے اور ڈھونگ کس نے مچا کر کے رکھا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔
माशाअल्लाह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ सालों पहले की बात है, सूफियों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप देखें रशिया का जो सदर है वो एक तरफ मुसलमानों के मुल्क पर हमला करवाता है और चेचनिया में खुद सूफियों के कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बन करके जाता है, खुद रहेगा अपने लोगों को भेजा उसने। क्या है ये चीज, आपको बताता हूं मैं। आप जब तहकीकी रिपोर्ट देखेंगे तो सारी दुनिया वालों को मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सख्ती से कोई इस्लाम पर अमल करने वाला है तो अहलुल हदीस है, और ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने हर दौर में इनको जिंदा रखा है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको हमेशा जिंदा रखे। अल्लाह ने हर दौर में इनको जिंदा रखा है। उन्होंने इनके पीछे अपने लोगों को लगाया। ये सूफिया है और ये जो दूसरे लोग जो सूफियत के अकायद के मानने वाले हैं, इन्होंने इनके पीछे मेहनत नहीं की, मालूम ये हमारा काम कर रहे हैं। वो मोहन भागवत का एक बयान आया था, चड्डी पहन के खड़ा होकर के बयान दे रहा है कि ये हमारे अपने ही भाई हैं, हिंदू धर्म से गए हैं, जब इन्हें भजन से चैन न मिला तो इन्होंने कव्वालियां निकाल ली, तालियां बजाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, ये उसका बयान है। आप सुने इन सब चीजों को। आप मीडिया पर हम हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर हैं। कौन कैसा नाचती है, कौन कैसा नाचता है, किसका हेयर कट कैसा है, कौन कैसा लिबास पहनता है, हमारे सारे नौजवानों को मालूम। आप मीडिया पर रहिए, असल चीज मालूम कीजिए, असल चीज की तहकीक कीजिए और अपने बचाव के तरीके इख्तियार कीजिए। तो ये चार बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप याद रखें। आपकी इताअत की जाए, आपने जो खबर दी है उसकी तस्दीक की जाए, आपने जिससे रोका है उससे बच जाए, उससे रुका जाए, और अल्लाह की इबादत आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक की जाए। मैंने दो बातें कही थी, ये दीनी ताल्लुक से। दुनियावी ताल्लुक से मुख्तसरन याद रखें मेरे भाई, आप तालीम हासिल कीजिए। आज हम देखते छोटे छोटे बच्चों को, कोई चाय की दुकान पर है, कोई जूस की दुकान पर है, कोई। आपको अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है किसी को पढ़ाने की तो आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। अल्लाह का फजल देखिए, इत्तेफाकन आज मेरे 3-4 दोस्त यहाँ मेरे साथ हैं, हम तेलीनीपाड़ा के रहने वाले। हमने 2009 में कह लीजिए एक ट्रस्ट शुरू किया था, अकेला मैं चलाता था। बाद में इन लोगों ने मेरा हाथ थामा और आज तकरीबन 15 बच्चों को तकरीबन मैं अपनी किफालत में पढ़ाता हूँ। ये मिंबर रसूल से मैं कह रहा हूं, अल्लाह का ये फضل है, सिर्फ नेमत गिनाने के लिए। आपको अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कि आप 500 रुपए किसी के पीछे खर्च करके पढ़ा सकते हैं तो आप उसको पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। याद रखें, जब ये हुकूमती इदारों के रिपोर्ट्स आते हैं, सबसे पिछड़ा तबका जो है मुसलमानों को बताया जाता है तालीमी एतबार से। आप वही केरला चले जाइए, हर मुसलमान आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, हर बंदा आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। आप देखें वहां फसादात नहीं होते, वहां जुल्म और ज्यादती के इतने वाकयात नहीं होते, इसलिए कि लोगों के यहाँ बेदारी है, तालीम है। ऐसे ही दूसरी चीज, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खास करके वकालत पढ़ाइए, वकालत की तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उन्हें बताइए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून क्या है, उस मुल्क का कानून हमारे हुकूक की कितनी हिफाजत करता है, या हमारे हुकूक इस मुल्क के अंदर क्या क्या रखे गए हैं। खास करके अपने बच्चों को मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को वकालत पढ़ाइए और उन्हें लॉ की तालीम दीजिए। ऐसे ही अगर ऐसा कोई छोटा सा भी मामला होता है तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि इन मामलात के खिलाफ आप जो है केस दर्ज कराइए, आप FIR कीजिए, केस दर्ज कराइए। अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखने की कोशिश कीजिए, वरना होता क्या है, फसाद भी हमारे खिलाफ किया जाता है, जुल्म और ज्यादती भी हमारे खिलाफ होती है और पकड़े भी हम जाते हैं। इसलिए इसके खिलाफ क्या है, आप अपने आप को हमेशा सेफ जोन में रखने की कोशिश कीजिए। कहा आप सेफ हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर कोई मामला ऐसा पेश आए FIR दर्ज कराइए, FIR दर्ज कराइए और हुकूमती इदारों से इस ताल्लुक से मदद लीजिए। और चौथी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने लोगों में इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम पैदा करने की जरूरत है। जैसे मस्जिद से मुख्तार भाई ने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि हिजामा कैंप लगाया गया, लोगों को का फ्री में हिजामा, अच्छी चीज है, लेकिन क्या इस ताल्लुक से हमने कुछ सोचा है कि अपने लोगों को मालूम हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन हुकूमती कानून में मुसलमानों का कितना हक है, मुसलमानों के कौन कौन से हुकूक हैं, कौन कौन से हमारे राइट्स हैं, यह किसको किसको मालूम है। मैं नहीं समझता किसी को 5 हक के बारे में भी मालूम होगा, आर्टिकल्स के नंबर तक हमें नहीं मालूम है। क्यों? इसके ताल्लुक से कोशिश करने की जरूरत है। हमारे जो बच्चे वकालत पढ़े हुए हैं, हमारे जो मुस्लिम नौजवान वकालत पढ़े, आप उनकी मदद दीजिए। मसाजिद में, मदारिस में, बड़े बड़े क्लब्स में, आज हमारे यहाँ क्लब्स का क्या मसला है, कैरम बोर्ड खेलने के लिए है, वहां बैठ करके लूडो खेलने के लिए। अल्लाह के बंदों उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करो,
اسے اچھے کام میں استعمال کرو. اس طرح کی بیداری مہم چلائیے, عورتوں میں, مردوں میں, نوجوانوں میں, بچوں میں, انہیں بتلائیے کہ اس ملک میں جو ہم رہتے ہیں یہ ہمارا حق کیا ہے, ہمارے رائٹس کیا ہے, ہم پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم کہاں تک اس کے خلاف جا سکتے ہیں. ایسے ہی ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے میرے بھائی. لیکن ایک بنیادی بات, یہ جتنی بھی پریشانی آتی ہے, یہ اللہ کے نبی کو برا کہہ لے, یہ دین اسلام کو گالی دے لے, کچھ بھی کہہ لے, اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. سختی کے بعد آسانی ہے, سختی کے بعد آسانی ہے. 9/11 کے حادثے کے بعد, 9/11 کے حادثے سے پہلے لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے, لیکن 9/11 کے حادثے کے بعد دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اگر کسی مذہب کو اختیار کیا تو اسلام کو اختیار کیا. وہ سختی ہوئی تھی, اللہ نے آسانیاں کی. یہ بھی ہمارے ساتھ سختی, یہ فسادات, یہ ہمارے دین کے بارے میں بات کرنا, خود اپنے پالے ہوئے آستین کے سانپوں کا ہمیں ڈس لینا, چاہے وہ رافضیت کا چہرہ لے کر, صوفیت کا چہرہ لے کر, یا کوئی بھی, یقین جانے انشاءاللہ ان کا ایک فائدہ, اللہ نے ہر شر میں کہیں نہ کہیں اللہ نے خیر چھپا کے رکھا ہے, لیکن وہ اللہ کو معلوم ہے کہاں خیر ہے. تو صبر رکھیں, ایسا کوئی کام نہ کرے جو آپ کے لیے اور آپ کے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے. ایسی کوئی بات نہ کرے, ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے. ایون یاد رکھے سوشل میڈیا پر اب ہمارے نوجوان کیا کرتے, جو شیلے, کہیں کوئی حادثہ ہوا, کسی کو پکڑا اور ایک ویڈیو بنا کر کے فیس بک پر ڈال دیا. ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد میں, ارے یارو دیکھے تم 2000 لوگ دیکھے کرتے, اللہ اکبر, 2000 لوگوں نے دیکھ لیا. یہ بڑائی نہیں ہے, یہ آپ کے لیے آگے چل کے بہت بڑا نقصان بننے والا ہے. یہ آپ کے خلاف استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں سے بچیے, آپ جتنا پرہیز کر سکتے. اس کے لیے کیا ہے, بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, بتانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے ہماری قوم بیدار ہوگی. انہی ٹوٹی پھوٹی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو اور تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے. اللہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے, اللہ تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما دے, اللہ تو ہماری بہنوں کی حفاظت فرما دے, اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے. اللہ العالمین یہ ملک امن و شانتی کا گہوارہ ہے, اللہ تو اسے امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے باپ دادا نے خون بہا کر کے اس ملک کو آزاد کیا ہے, اللہ تو ہمیں یہاں آزادی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ العالمین تو ہمیں یہاں آزادی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ العالمین تو مساجد کی حفاظت فرما دے, اللہ تیرے دین کے قلعوں کی حفاظت فرما دے. اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے, اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کے اندر تعلیم بیداری فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.